بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں آج ویڈیو آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 حج کیے، 2 حج ہجرت سے قبل اور 1 حج ہجرت کے بعد۔ الحافظ بیان کرتے ہیں کہ جس بات میں ذرا بھی شک نہیں ہے وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے قبل کوئی حج بھی ترک نہیں کیا۔ امام سہیلی لکھتے ہیں، حقیقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حجۃ الوداع کو منسوب کرنا چاہیے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں لوگوں کے ساتھ حج کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، تمام عمرے ذی-القعدہ میں کیے۔ دارمی سے نقل کر رہا ہوں۔ عمرۃ الحدیبیہ یہ پہلا عمرہ تھا جو 6 ہجری میں کیا۔ مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں ہی قربانی کے جانور ذبح کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنے سروں کے حلق کرا لیے تھے۔ انہوں نے اپنے احرام کی وجہ سے حلق کرائے۔ اس سال واپس آ گئے۔ اگلے سال عمرۃ القضاء، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، وہاں 3 روز قیام کیا، عمرہ مکمل کیا اور واپس تشریف لے آئے۔ جنانہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف تشریف لے گئے، پھر مکہ مکرمہ آئے، جنانہ سے عمرہ ادا کیا۔ محمد بن جعفر روایت کرتے ہیں کہ جرانہ سے 70 انبیاء علیہ السلام نے بھی عمرہ کیا۔ وہ عمرہ جسے حج کے ساتھ ادا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزم سفر ہوتے وقت حضرت ابو جدانہ رضی اللہ عنہ کو اپنا عامل مقرر کیا۔ ایک قول کے مطابق اس وقت صبا بن رافطہ رضی اللہ عنہ کو عامل مقرر کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانے کجاوے پر، پرانی چادر پر حج کیا جس کی قیمت 4 درہم تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی: اللهم اجعلها حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز صبح ادا کی تو احرام باندھنے میں مصروف ہو گئے۔ دوسری بار غسل کیا، یہ پہلے غسل سے علیحدہ تھا۔ سر اقدس کو حتمی اور اسنان کے ساتھ دھویا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ سر اقدس کو تھوڑا سا تیل لگایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت احرام میں زیتون کا تیل استعمال کر لیتے تھے جس میں خوشبوئیں نہ ملائی گئی ہوتی۔ بخاری دارقطنی سے نقل کر رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
انہوں نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حل اور احرام میں خوشبو لگائی۔ دیالسی سے نقل کر رہا ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الحلیفہ کے مقام پر 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر احرام باندھتے۔ جب مسجد ذی حلیفہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدھی کھڑی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ کہتے تھے۔ عبرانی سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ مسجد ذی حلیفہ سے تلبیہ کہنا شروع کیا۔ یہ 25 ذی-القعدہ ہفتے کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہا اور یوں کہا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلبیہ کہتے ہوئے آواز بلند فرمائی، حتیٰ کہ اسے صحابہ کرام کو سنا دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تلبیہ یہ تھا، لبیک اللہم لبیک۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں وقوف فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبیک اللہم لبیک، اس کے بعد فرمایا انما الخیر خیر الآخرین۔ حضرت خزامہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلبیہ سے فارغ ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ سے اس کی بخشش، رضوان اور آگ سے نجات کا سوال کرتے۔ حضرت صائب بن خلاد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے کہا میں اپنے صحابہ کرام کو حکم دوں کہ وہ تلبیہ کہتے وقت اپنی آوازیں بلند کریں۔ انہوں نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلبیہ کے وقت آواز بلند کرنے والے اور قربانی کرنے والے بن جائیں۔ دارمی اور بہقی سے نقل کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے تشریف لے جاتے تو مکہ مکرمہ کے نشیبی علاقے سے داخل ہوتے، اور حج کے لیے تشریف لے جاتے تو بلند علاقے سے داخل ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا سے جو مکے کا بلند حصہ ہے داخل ہو کر باب بنی شیبہ یعنی باب السلام سے مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ چاشت کا وقت تھا۔ ابن سعد روایت کر رہے ہیں۔ امام بہقی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی مخزوم سے صفا کی طرف تشریف لے گئے۔ جب بیت اللہ شریف پر نظر پڑی تو رخ انور اسی کی طرف
کر دیا، دست اقدس بلند کیے، تکبیر کہی اور یہ دعا مانگی: اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا بالسلام. اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابه، وزد من عظمته، فمن حج أو اعتمر تكريما وتشريفا وتعظيما وبراء. حضرت حذیفہ بن اسعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو دیکھا تو یہ دعا مانگی: اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد احرام میں داخل ہوئے تو بیت اللہ کی طرف تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے دروازے کے پاس آئے، اپنی سواری بٹھائی، مسجد میں تشریف لے گئے. حجر اسود کے استلام سے شروع ہوئے چشمان مقدس آنسوں سے بھر گئیں. 3 چکروں میں رمل کیا، 4 چکروں میں چل کر طواف کیا، حتیٰ کہ فارغ ہو گئے. حجر اسود کو بوسہ دیا، اس پر اپنے دست اقدس رکھ دیے، پھر انہیں اپنے چہرے پر مل لیا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اونٹ پر طواف کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے پہنچے تو اسے استلام کیا، اس پر بھیڑ نہ بنائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عمر، آپ قوی شخص ہیں، حجر اسود پر بھیڑ نہ بنائیں، ورنہ کمزوروں کو اذیت دیں گے. اگر خلوت میں ہوں تو استلام کر لیں، ورنہ اس کی طرف رخ کر کے لا الہ الا اللہ اور تکبیر کہہ لیں. یہ اتوار 4 ذی الحج 10 ہجری کا دن تھا. رحیق المختوم، بہقی اور نسائی سے نقل کر رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن صائب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی اور حجر اسود کے مابین یہ دعا پڑھتے تھے: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے میں جلدی کرتے تھے، قریب قریب قدم رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک سے استباح کیا ہوا تھا، اسے اپنے ایک شانے مبارک پر ڈال رکھا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے سامنے پہنچتے تو اس کی طرف اشارہ فرماتے اور اسے عصا مبارک سے استلام فرماتے، اسے بوسہ دیتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن یمانی کو استلام کرتے تو یوں فرماتے: بسم اللہ واللہ اکبر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود تک آتے تو فرماتے: اللہ اکبر. طبرانی دارمی سے نقل کر رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران طواف پانی طلب فرمایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہو گئے اور مقام ابراہیم کے پیچھے آئے تو یہ آیت پڑھی. ترجمہ:
بنا لو مقام ابراہیم کو مصلی۔ 2 رکعتیں پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص اور وَاتَّخِذُوا من مقام ابراہیم مصلی پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو حجر اسود کی طرف آئے، اسے استلام کیا، پھر صفا کی طرف اس دروازے سے گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھا، اس کے قریب ہوئے تو یہ آیت طیبہ پڑھی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ عبرانی اور دارمی سے نقل کر رہا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر بلند ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ نظر آنے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رخ انور کیا، رب تعالیٰ کی توحید بیان کی اور اس کی تکبیر کہی، پھر فرمایا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصره عبده وهزم الأحزاب وحده. اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہی دعا مانگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے مروہ کی طرف تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین وادی کے دامن میں اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے لگے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی کو عبور کر لیا، اوپر چڑھنے لگے اور پھر چلنے لگے۔ حضرت شائبہ بن عثمان کی ام ولد سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا و مروہ کی سعی کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ ابتہا کو دوڑ کر ہی طے کیا جائے، دارمی سے نقل کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر یہ دعا پڑھی، اللهم إنك قلت أدعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد وأسألك كما هديتني للإسلام إن تنزعه مني حتى يتوفاني وأنا مسلم. حضرت حبیبہ بنت ابی عبرہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا اور مروہ کے مابین صحیح کر رہے تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح فرما رہے تھے، حتیٰ کہ تیز دوڑنے کی وجہ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے دیکھے، وہاں پر آزار لپٹا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، سعی کرو، اللہ نے تم پر سعی کرنا لازم قرار دیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب آپ
صلی اللہ علیہ وسلم بطن مسیل میں صحیح کی تو آپ نے یہ دعا مانگی: اللهم اغفر وارحم وأنت الأعز والإكرام. یوم ترویہ 8 ذی الحج جمعرات سے ایک روز پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کے بعد مکہ میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں مناسک حج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ یوم ترویہ کو منی کی طرف روانہ ہوئے۔ منی میں نماز ظہر اور نماز عصر سمیت باقی نمازیں ادا کی، رات وہیں بسر کی۔ یہ جمعے کی رات تھی جب سورج طلوع ہوا تو وہاں سے عرفہ یعنی میدان عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے یہ دعا پڑھی: اللهم اجعلها حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة. ابن عباس اس روایت کے راوی ہیں، دارمی سے نقل کر رہا ہوں۔ عرفات کے پہاڑ کی چوٹی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوف فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بطن ارنا کے سوا پورا عرفہ وقوف کی جگہ ہے۔ نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نصب کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا۔ جب سورج ڈھل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصبہ اونٹنی کے بارے میں حکم فرمایا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجاوا رکھ دیا جائے۔ اسے سرزمین عرفہ کی وادی کے دامن میں لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے قبل ایک عظیم الشان خطبہ دیا۔ یہ 9 ذی الحج جمعۃ المبارک 10 ہجری کا واقعہ ہے۔ ہم اگلی ویڈیو میں خطبہ حجۃ الوداع انشاءاللہ العزیز پیش کریں گے۔ وما توفیقی الا باللہ۔